بسم الله الرحمن الرحيم. باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثوا حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وأن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبه بطنهم ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. حدثنا ابو مصعب بن احمد بن ابي بكر قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن دينار عن ابن ابي ذئب عن سيد المقبوري عن ابي هريره قال قلت يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا انساه قال ابسط رداءك فبسطته فغرف بيده ثم قال ثم فزبمته فما نسيت شيئا بعد. حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا ابن ابي فديك بهذا وقال فغرف بيده فيه. حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن ابن ذئب عن سيد المقبوري عن ابي هريره قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيني فاما احدهما فبثثته واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. قال ابو عبد الله البلعوم مجرى الطعام. یہ باب ہے باب و حفظ العلم، یعنی علم کی حفاظت کرنا، علم کو بھولنے سے ضائع ہونے سے بچانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان الناس یقولون، الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ جب ابو ہریرہ زیادہ حدیثیں بیان کرتے تھے نا تو صحابہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، کیوں اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں، کیا ان کو بھولنے کا خطرہ نہیں ہے؟ تو ابو ہریرہ اب اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اکثر ابو ہریرہ، نیچے بین دستور دیکھیے اے بالکثرت من روایت الحدیث، یہ اعتراض صحابہ نے کیا کہ ابو ہریرہ زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ لولا آیتان فی کتاب اللہ، اگر قرآن کی 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں حدیثیں بیان ہی نہ کرتا۔ وہ آیتیں کون سی ہیں؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ ایک ہی دوسری آگے ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا۔ یہ 2 آیتیں، کیونکہ ان دونوں آیتوں میں ہے کہ کتمان علم ایک جگہ پر لعنت فرمائی گئی کہ جو علم کی بات کو چھپاتے ہیں، دوسری جگہ الدلالہ اس کو فرمایا گیا، اور اولئک لہم عذاب کی وعید کی گئی۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ 2 آیتیں مجھے مجبور کرتی ہیں کہ جو علم میرے پاس ہے میں آگے پہنچاؤں۔ تو ما حدثت حدیثا، اگر یہ 2 آیتیں کتاب اللہ میں نہ ہوتی تو میں حدیث بیان ہی نہ کرتا۔ پھر یہ تلاوت کی آیتیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یہ الرحیم تک، اور پھر فرمایا کہ میں زیادہ حدیثیں کیوں بیان کرتا ہوں کہ ان اخواننا من المہاجرین، جو ہمارے مہاجر بھائی ہیں، چونکہ مکہ میں باغ بھی نہیں تھے، کھیتی باڑی بھی نہیں تھی، تو اہل مکہ کا شغل وہ تجارت تھا۔ تو ہمارے مدینہ طیبہ میں آ کر بھی جو مہاجرین تھے نا، پھر انہوں نے زراعت کم کی ہے، انہوں نے زیادہ پیشہ تجارت کا کیا۔ تو کہنے لگے کہ ہمارے جو بھائی مہاجرین ہیں، کانا یشغلہم الصفق بالاسواق، وہ تو منڈیوں میں چلے جاتے ہیں، اسواق سوق کی جمع، اور سوق تجارتی بازار کو کہتے ہیں۔ تو اسواق منڈی میں چونکہ زیادہ بازار ہوتے ہیں تو وہ منڈیوں میں جا کر خرید و فروخت کرتے ہیں، تو وہ خرید و فروخت کی وجہ سے حضور سے دور رہے۔ اور ان اخواننا من الانصار، جو ہمارے انصار بھائی ہیں، ان کے باغ ہیں، ان کے کھیت ہیں، تو وہ چلے جاتے ہیں اپنے کھیتوں میں اور باغوں میں کام کرنے،
کان یشغلہم العمل فی اموالہم، اموال سے مراد زمینیں ہیں، باغ. اور ابو ہریرہ نہ تجارت کے لیے منڈیوں میں جاتا ہے، نہ کسی باغ کے یا زمین کی خدمت کے لیے ادھر جاتا ہے. ابو ہریرہ ہر وقت حضور کی بارگاہ میں موجود رہتا ہے. ہاں، وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، یعنی اپنا نام کہ ابو ہریرہ تو حضور کی بارگاہ میں یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے. بے شب بطن ہی، اور حضور ہی کی بارگاہ میں پیٹ بھرنے کے لیے کھانا بھی مل جاتا ہے، اور ادھر ہی بیٹھا رہتا ہوں. یحضر ما لا یحضرون، جب دوسرے لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے تو ابو ہریرہ اس وقت بھی حاضر ہوتا ہے. وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اور پھر حضور کے فرامین وہ یاد رکھتا ہے جو دوسرے یاد نہیں رکھ سکتے. آگے حدیث آئے گی. ابو ہریرہ پر نا کسی نے اعتراض کیا کہ تو بڑی حدیثیں زیادہ بیان کرتا ہے. تو ابو ہریرہ کہنے لگے آپ نے رات حضور کے پیچھے نماز پڑھی تھی نا عشاء کی، میں نے بھی پڑھی تھی، تو آپ بتائیے کہ حضور نے پہلی رکعت میں کون سی قرات کی تھی، دوسری رکعت میں کون سی قرات کی تھی؟ کہتے یار مجھے تو یاد نہیں. تو ابو ہریرہ کہتے حضور نے پہلی رکعت میں یہ پڑھا تھا، دوسری میں یہ پڑھا تھا. اب ابو ہریرہ فرمانے لگے تم بھول جاؤ اور میں یاد رکھوں تو میں بیان نہ کروں. یہاں بھی اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ تم منڈیوں میں چلے جاؤ، تم کھیتوں میں چلے جاؤ، اور میں حضور کی بارگاہ میں موجود رہوں، اور تم یاد نہ کرو میں یاد رکھوں تو میں آگے نہ پہنچاؤں. یہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا زیادہ حدیثیں بیان. آگے وہ حدیث آ رہی ہے جس میں ابو ہریرہ نے شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے بھول جاتا ہے، جب آپ کے فرامین سنتا ہوں بھول جاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا چادر بچھا. تو حضور نے ایسے 3 بار لبے بھر کے فرمایا اس کو سینے سے لگا دے. ابو ہریرہ کہتے ہیں بس وہ چادر سینے سے لگائی، اس کے بعد پھر مجھے جو لفظ حضور کا سنا ہے پھر وہ بولا نہیں. جی اگلی حدیث میں بلکہ وہی حدیث آ گئی اگلی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ علیہ السلام انی اسمع منک حدیثا کثیرا، میں آپ کی بہت سی حدیثیں سنتا ہوں، اور انساہ ناسیہ ینسا، تو انسا واحد متکلم مضارع، مجھے بھول جاتے ہیں. تو رسول اللہ علیہ وسلم، اب یہ دیکھیے کہ حضور فرماتے بادام کھایا کر یا فلاں خمیرہ کھا تیرا دماغ تیز ہو جائے گا، نہیں. جب ابو ہریرہ نے عرض کی کہ بھول جاتا ہوں تو فرمایا ابسط رداءک، اپنی چادر بچھا. تو فبسطتہ، میں نے وہ چادر بچھائی. فغرف بیدیہ، حضور نے بس ایسے لپیں جیسے ادھر سے کوئی چیز اٹھا کر میری چادر میں ڈال رہے ہیں. ہاں، ورنہ نظر کوئی شے نہیں آ رہی ہے. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں. فغرف یدیہ ثم قال، پھر فرمایا ثم، اب اس کو اپنے سینے سے لگا چادر کو اٹھا کر. فضممتہ، میں فضممتہ الی صدری، نیچے ہے نا میں نے وہ چادر اٹھا کر اپنے سینے سے لگا دی. فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد میں نے کوئی لفظ بھی نہیں بولا. تو یہ اس سے ایک تو پتہ چلا، نجدی کہتے ہیں حضور کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، تو حضور دے بھی سکتے ہیں، کمزور حافظے کو کبھی فرما دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی حاجات کس سے طلب کرتے تھے؟ حضور علیہ السلام. تو صحابہ کا عقیدہ تھا نا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حاجت روا بنا دیا، مشکل کشا بنا دیا. تو شرک تب ہوتا کہ ہم حضور علیہ السلام کی یہ ساری صفات ذاتی مانتے، ہم تو عطائی مانتے. اور جو رسول اللہ علیہ السلام کی خدا داد فضائل بھی نہ مانے
وہ کیسا مومن ہے؟ وہ تو منافق ہے. جی ہاں جی. اور حضرت ابو ہریرہ وہ یہ بھی حفاظت ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعاءین. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے علم کے 2 برتن یاد کیے. سبحان اللہ. علم کے 2 برتن. 2 برتن. اما احدہما ایک برتن جو ہے فبسستہ وہ تو میں نے پھیلا دیا جی سنا دیا لوگوں کو. اور دوسرے نا راز ہیں اللہ. راز ہیں. ہاں وَأَمَّا الْآخَرُ جو دوسرا برتن ہے علم کا فَلَوْ بَسَسْتُهُ اگر وہ میں لوگوں میں پھیلاؤں تو قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ میرا گلا کاٹ دیا جائے. ہاں وہ ایسے راز ہیں کہ اگر وہ تمہیں سناؤں تو تم لوگ مجھے میرا گلا ہی کاٹ دو. قال ابو عبداللہ امام بخاری البلعوم کی وضاحت کرتے ہیں کہ بلعوم مجرت طعام کہ یہ ناڑی جس سے کھانا اندر جاتا ہے نا اس کو بلعوم کہتے ہیں. جی جی یعنی مجرت طعام طعام کے جاری ہونے کی جگہ. جی. باب الانصات للعلماء. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال اخبرني علي بن مدرك عن ابي زرعة عن جرير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ہاں جی اس باب میں ہے کہ علماء جب گفتگو کریں تو انصات لوگوں کو چپ کرانا کیونکہ لوگ چپ کریں گے تو عالم کی بات سنیں گے نا. ہاں الانصات للعلماء. جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور خطبہ ارشاد فرمانے لگے نا تو حضرت جریر کو فرمایا کہ اس تن سے الناس لوگوں کو چپ کراؤ. تو جریر بن عبداللہ نے لوگوں کو اعلان کیا کہ بھائیو چپ کرو حضور کا ارشاد سنو. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی عالم بات کر دے یعنی یہ حضور و صحابہ کا معاملہ ہے نا کہ حضور نے خود فرمایا کہ لوگوں کو چپ کراؤ تاکہ خطبہ سنیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ آئندہ بھی جو علماء ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں. جب وہ خطبہ ارشاد فرمانے لگیں تو کسی آدمی کو مجمع کو چپ کرانی چاہیے تاکہ عالم کا جو خطبہ ہے وہ سنے. استنصت الناس فقال پھر حضور علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہ بات بھی تھی کہ لا ترجعوا بعدی کفارا میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا. میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا. اور وہ کیا ہے کفر کی طرف لوٹنا کہ یضرب بعضکم رقاب بعض تم ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگ جاؤ. تو پھر سپاہ صحابہ اور یہ جو شیعوں کی سپاہ محمد ہے ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے تھے تو کدھر لوٹے؟ کفر کی طرف لوٹے نا. اہل سنت و جماعت کے کئی لوگوں کو انہوں نے شہید کیا لیکن اہل سنت و جماعت نے قتل و غارت والا عمل نہیں کی. ہمارے عالم دین وہ مولانا وہ تھے نا گوجرانواڑے کے اکرم رضوی صاحب ان کو شہید کیا گیا اور کئی علماء کو شہید کیا گیا لیکن اہل سنت نے یہ قتل و غارت والا معاملہ نہیں کیا. ہاں جی الحمدللہ یہ ہمارے اہل حق ہونے کی دلیل ہے. اور یہ جو قتل و غارت والے ہیں یہ کفر کی طرف لوٹ چکے ہیں. عقیدہ ان کا کفریہ ہے تو یہ ایسا کام کرتے ہیں. لا ترجعوا بعدی کفارا میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹنا. بعدی کا مطلب یہ ہے کہ اے بعد موقفی ھذا او بعد موتی یعنی یا تو ہے کہ اب میں تمہیں یہ سمجھا رہا ہوں تو اس موقف سے وہ جو جہاں جہاں کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا کہ اب میرے اس خطبہ سننے کے بعد
ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ تو کفر کی طرف لوٹنا ہے۔ یا بعدی کا مطلب یہ بھی ہے کہ بعد موتی، یہ میرے وصال شریف کے بعد یہ کام نہ کرنا۔ تو سب سے پہلے جو یہ قتل و غارت کی تھی نا مسلمانوں کو، جس طرح آج یہ نجدی دہشت گرد یہ جس طرح قتل کر رہے ہیں، یہ کام سب سے پہلے خارجیوں نے کیا، خوارج نے کیا تھا۔ اور ان نجدیوں کے عقیدے ان خوارج کے ساتھ ملتے ہیں، یعنی یہ جو دہشت گرد ہے نا یہ نجدی، یہ خارجیوں کی اولاد ہیں، روحانی اولاد ہے، نسل ہے۔ آگے باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس يعلم فيكل العلم إلى الله تعالى. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال أخبرني ابن عباس أن نوفل قال جزم أن موسى ليس موسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر. فقال كتب عبد الله حديثا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي صلى الله عليه وسلم موسى خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس يعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عز وجل عليه إذا لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين وأعلم منك. قال يا ربي وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا في مقتل فإذا فقدته هو ثم فانطلق معه بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مقتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما فنام فانسل الحوت من المقتل فاتخذ سبيله في البحر سربا وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلق بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى مسا من النسب حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال له فتاه أرأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجد بثوب قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى بني إسرائيل قال نعم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلم أنت وأنت على علم علمكم الله لا أعلم. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بها سفينة فكلموهم من يحملوها فخضروا فحملوها بغير نول فجاء أسبور فوقع على حد السفينة فنكر نكرة أو نكرتين في البحر فقال الخضر يا موسى ما نكص على علمي وعلمك من علم الله تعالى إلا كالنكرة هذه الأسبور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعوا فقال موسى قوم حملونا بغير نول أمدت إلى سفينة فخرقتها لتغرق أهلها قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري يسرا. قال فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فقطع رأسه بيده فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس. قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ابن جينة وهذا أوقد فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض. قال الخضر بيده فأقامه فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى وجدنا له صبرا حتى يقص علينا من أمر ما. قال محمد بن يوسف حدثنا به علي بن خشرم قال حدثنا سفيان بن عيينة بطوله. اچھا یہ باب ہے کہ عالم سے جب پوچھا جائے نا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں بڑا عالم ہوں، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم بہت زیادہ ہے. ما یستحب نہیں ما یستحب کہ جو مستحب ہے عالم کے لیے، مستحب ہے عالم کے لیے اذا سئل جب اس سے پوچھا جائے کہ ای الناس اعلم کہ سب لوگوں میں بڑا عالم کون ہے، تو عالم کے لیے مستحب ہے جب اس سے پوچھا جائے کہ لوگوں میں بڑا عالم کون ہے تو وہ یا کہ واقعہ یا کہ لوگ یعنی علم کو سپرد کرے اللہ تعالیٰ کی طرف.
اللہ تعالیٰ کی طرف سپرد کرے کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے. ہاں یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں بڑا عالم ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھنا کہ اس وقت کون سب سے بڑا عالم ہے، تو واقعی اللہ کے نبی سب سے بڑے علم والے ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں بڑا عالم ہوں، تو انہوں نے یہ کہہ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اسی لیے دکھایا کہ اے پیارے کلیم، میرا ایک بندہ ہے جو وہ جانتا ہے وہ تو بھی نہیں جانتا. سمجھا نہیں؟ تو جو اصل علم ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ تھا، لیکن کچھ ذمہ داریاں جو حضرت خضر کو دی گئی تھی تو وہ علم ان کو جو دیا گیا تھا تو وہ علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. سمجھا نہیں؟ ورنہ حضرت خضر علیہ السلام ان کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں، اور غیر نبی کا علم نبی سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ نبی بھی ہوں تو موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہیں، وہ صرف شریعت کے تبلیغ کے نبی ہوں گے، تو ان سے موسیٰ علیہ السلام کا علم زیادہ ہے. ہاں جزوی طور پر ایک چیز کا ان کو علم ہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اے پیارے کلیم، یہ تربیت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی فرماتا ہے. ہاں کہ تجھ سے اگر پوچھا جائے کون بڑا عالم ہے تو یہ نہ کہے میں بڑا عالم ہوں، بلکہ علم کو اللہ کے سپرد کر. ہاں تو اس کی مثال یوں ہے نا کہ ایک عالم ہے، وہ دینی علوم سارے جانتا ہے لیکن انگریزی اس نے نہیں پڑھی. تو انگریزی والا انگریزی بولتا ہے، سمجھتا ہے، وہ عالم کو انگریزی نہیں آتی، تو کیا انگریزی والے کو عالم سے بڑا عالم کہیں گے؟ آئیے نا سمجھ. یہ مثال کے طور پر. تو یا کوئی بھی ہے، مثلا اب یہ بجلی بنانے ٹھیک کرنے کا بھی ایک فن ہے، علم ہے. تو ایک عالم ہے لیکن بجلی کا اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سوچ کیسے لگانا ہے، یا خراب ہو جائے تو ٹھیک کیسے کرنا ہے. تو وہ کسی بجلی والے کو بلائیں تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بجلی والا جو ہے عالم سے بڑا عالم ہے. عالم تو بڑا وہ عالم ہی ہے نا. تو حضرت خضر علیہ السلام یہ دنیا کے نظام کے کچھ جو تھے نا ان کے ذمہ لگائے گئے تھے، اور ان کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نہیں دیا ہوا. تو وہ جاتے ہیں. تو اب موسیٰ علیہ السلام انہیں فرمانے لگے کہ میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. خضر علیہ السلام نے کہا کہ جی آپ میرے ساتھ رہیں تو صحیح، لیکن آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے. میں نہیں صبر کروں گا. پھر وہ ایک کشتی جس پر جا رہے تھے تو اس کشتی کا خضر علیہ السلام نے پھٹا توڑ دیا. حالانکہ کشتی والوں نے ان سے کوئی ملاحی بھی نہیں لی، بغیر کرایہ کے لے کر جا رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے پھٹا توڑ دیا ہے، سب کو تو غرق کرنا چاہتا تھا، ڈبونا چاہتا تھا. تو انہوں نے تو ہمارا احترام کیا اور ہم سے کرایہ ہی نہیں لیا، اور آپ نے ان کی کشتی معیوب کر دی. تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تو یہ آپ کو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. تو پھر آگے اترتے ہیں تو لڑکے کھیل رہے تھے، تو ایک لڑکے کو سے پکڑا اور مار دیا اس کو. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ لڑکا اس نے گناہ تو کیا کوئی، اس بیچارے کو کیوں آپ نے مار دیا؟ تو وہ فرماتے ہیں میں نے تو یہ کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. تو اچھا جی چلو. پھر آگے جاتے ہیں تو ایک بستی والوں نے کھانا ہی نہیں دیا. تو آپ چل رہے ہیں تو ایک دیوار گر رہی تھی، گرنے کے قریب تھی. تو خضر علیہ السلام نے اس کو ایسے ہاتھ لگا دیا، سہارا دے دیا.
تو سیدھی ہو گئی. سیدھی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ اچھے کہ انہوں نے ہمیں کھانا ہی نہیں دیا, آپ ان کے گرتی دیواریں جناب صحیح کر رہے ہیں, چلو اسی پر کوئی اجرت ہی لے لیتے. جی. تو آپ نے فرمایا کہ بس جی میں نے تو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے, اب آپ کو ان تینوں کاموں کی تعمیل بتاتا ہوں اور آپ اور میں اب راستہ جدا. فرمایا جو کشتی توڑی تھی نا تو آگے ایک ظالم بادشاہ تھا, وہ کشتی ہی چھین لیتا. میں نے پھٹا توڑ دیا, حالانکہ پانی نہیں داخل ہوا, تو وہ کشتی معیوب ہونے کی وجہ سے بادشاہ نے, تو پھٹا تو یہ جوڑ لیں گے لیکن کشتی اگر وہ چھین لیتا تو کتنا ان کا نقصان ہوتا. ہاں, تو اب کشتی جا رہی ہے اور وہ ظالم اگلے کنارے پر ہے یا پیچھے ہیں کہ جب کشتی واپس جاتی تو وہ چھین لیتے, کیونکہ ورا کا معنی آگے بھی ہے اور پیچھے بھی ہے. تو فرمایا میں نے وہ کشتی کو اس طرح معیوب کر کے نا تو کشتی کو چھیننے سے بچایا. اور جو بچہ تھا نا اس کے ماں باپ نیک اور مومن تھے, اور اگر وہ زندہ رہتا تو وہ اپنے ماں باپ کا ایمان خراب کر دیتا. تو میں نے اس بچے کو قتل کر دیا ہے تاکہ اس کے ماں باپ کا ایمان بچ جائے, اور اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو اس سے اچھی اولاد عطا فرمائے گا. سمجھ آ گئی؟ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ذمہ کچھ کام لگاتا ہے تو پھر علم بھی تو اس کو وہ عطا فرماتا ہے, استعداد بھی عطا فرماتا ہے. اور فرمایا یہ جو دیوار گر رہی تھی نا اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا. یہ بستی والے تو لوٹ لیتے اگر دیوار گر جاتی اور خزانہ ظاہر ہو جاتا. اب میں نے یہ صحیح کر دی ہے اور وہ بچے جوان ہو جائیں گے تو وہ اپنا خزانہ خود نکالیں گے. اور وہ بچے ابوہما صالحہ, ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا تو اس لیے میں نے ان کا یہ خزانہ لوٹنے سے وکانا. تو یہ بھی علم غیب ہے, علم غیب ہے. جی, اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صالحین کی جو اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صالحین کی برکت عطا فرماتا ہے. تو یہ تھا نا کہ ما یستحب للعالم, کہ عالم کے لیے مستحب یہ ہے کہ اذا سئل ای الناس عالم, کہ لوگوں میں سے زیادہ علم والا کون ہے تو اس کو علم اللہ کے سپرد کرنا چاہیے, یا اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے. اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں عالم ہوں. جی, اس میں پھر واقعہ تو وہی ہے جو پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اب جب چلے حضرت یوشع بن نون اور تو جہاں پتھر ایک تھا چٹان وہاں سو گئے, وہیں مچھلی وہ زندہ ہو کے اندر چلی گئی. جی, یہ ترجمہ حدیث کا وہ تو یہ ہے. باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما قتال في سبيل الله فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهو في سبيل الله. جی, یہ باب ہے کہ من سأل وهو قائم عالما جالسا, کہ عالم بیٹھا ہو اور ایک آدمی آیا کھڑے کھڑے سوال کرتا ہے, کھڑے کھڑے سوال کرتا ہے تو عالم کو جواب دے دینا چاہیے چاہے وہ کھڑے ہو کر سوال کر رہا ہے. یعنی عالم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بیٹھنا, بیٹھتے پھر سوال کر. اگر وہ کھڑا ہے سوال کرتا ہے تو کھڑا رہنے دے اور عالم اس کو جواب دے. من سأل وهو قائم, یہی پڑھا ہے نا, عالما جالسا, اور کھڑے ہو کر عالم بیٹھے, عالم اس عالم ہے کہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ سوال کرے. اس میں ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی آیا نبی کریم علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ السلام مل قتال فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں لڑنا کیا ہے. فإن أحدنا يقاتل غضبا,
ہم میں سے ایک آدمی وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو لڑتا ہے اپنے غصے کی وجہ سے، اور کوئی آدمی جو قاتل و حمیتاً اپنی خاندان کی مدد میں لڑتا ہے، تو فرفع الیہ راسہ، حضور علیہ السلام نے اس کی طرف اپنا سر اٹھایا. تو سر کیوں اٹھایا؟ وہ کھڑا تھا، بیٹھا ہوا جب کھڑے ہوئے کو جواب دینے لگے گا تو سر اٹھانا پڑے گا. ہاں، چہرہ اپنا. یہ ہے دلیل کہ وہ سائل جو تھا وہ کھڑا تھا. آ گئی نا؟ ورنہ حدیث میں کوئی اور لفظ نہیں ہے کہ وہ کھڑا تھا. تو فرفع الیہ راسہ سے پتہ چلا کہ سائل کھڑا تھا، حضور بیٹھے تھے، تو جواب دینے کے لیے پھر آپ کو سر. جی. وما رفع الیہ راسہ الا انہ قائما، یہ دلیل ہے کہ سر جو اٹھایا ہے تو اسی لیے اٹھانا پڑا نا کہ وہ کھڑا تھا اور حضور بیٹھے تھے. فقال، تو حضور علیہ السلام نے، چونکہ اس نے پوچھا نا کہ کوئی خاندان کی وجہ سے لڑتا ہے، کوئی غصے کی وجہ سے لڑتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہ تو خاندان کی حمیت نہ اپنے غصے کی وجہ سے، بلکہ اللہ کے راستے میں قتال اس نے کیا جس نے لڑائی صرف اس لیے کی کہ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ کا دین اونچا ہو جائے. کلمۃ اللہ سے مراد اللہ کا دین، جو اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے لڑا، اس کی لڑائی فی سبیل اللہ، فہو فی سبیل اللہ. جی. باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن زهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قالت رايت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل ان ارمي فقال ارمي ولا حرج. قال آخر يا رسول الله حلقت قبل ان انحر. قال انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. یہ حدیث تو پیچھے گزری ہے. باب جو ہے نا کہ اگر رمی جمار، یعنی مینا میں وہ ہے نا جمرات کو رمی کی جاتی ہے، وہاں بھی اگر کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو مفتی کو مسئلہ بتانا چاہیے، فتویٰ دینا چاہیے. یہ ہے السؤال والفتیا، یعنی سوال کرنا یا فتویٰ پوچھنا عند رمی الجمار جائز ہے. یہ سوالات جو اور جن کے جواب حضور دے رہے ہیں، یہ جمرات کی رمی کے قریب یہ سوالات ہو رہے تھے اور حضور جوابات دے رہے تھے. اور حدیث پہلے گزری ہے، اور اس میں ہے کہ وہ 4 کام جو ہیں 10ویں ذی الحج کو، کہ سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کرنی، دوسرا کام ہے کہ جا کر قربانی کرنی ہے، اور تیسرا کام پھر اپنے بال اتارنے ہیں، اور چوتھا کام طواف زیارت. ان کی ترتیب اسی سے کام کرنا. اگر ترتیب الٹ ہو گئی تو لا حرجہ کا مطلب ہے کہ تجھے علم نہیں تھا اور یہ کر لیا تو اب گناہ نہیں ہے. ہاں، لیکن دم دینا پڑے گا اگر ترتیب برخلاف کیا تو. دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ لا حرج کا مطلب ہے کوئی حرج نہیں دینی، دم بھی نہیں دینا پڑے گا. باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في غرب المدينة وهو يتوكل على أسيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوا عن الروح فقال بعضهم لا تسألوا لا يجوز فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لا نسألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم من الروح فسكت فقلت إنه يوحى إليه فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هي كذا في قراءتنا وما أوتوا. اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، اے بندو تمہیں نہیں دیا گیا علم مگر تھوڑا، یعنی تمہیں علم تھوڑا دیا گیا ہے. علقمہ
ان عبداللہ، یہ حضرت علقمہ کے استاد عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ، کیونکہ صحابہ میں عبداللہ نام کے تو کئی ہیں نا، ہاں، تو جہاں عبداللہ صرف نام لیا جائے اور آگے کنیت نہ ذکر کی جائے تو اکثر وہاں عبداللہ ابن مسعود کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں چل رہا تھا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، اور مدینہ کی وہ زمین بنجر تھی جہاں ہم چل رہے تھے، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَىٰ سِيبٍ، اور حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھ میں ایک جو ڈنڈا تھا نا وہ کھجور کی ٹہنی کا تھا، يَتَوَكَّأُ عَلَىٰ أَسِيبٍ، اسیب کھجور کی ٹہنی کو کہتے ہیں، اس کا ڈنڈا اور عصا تھا جس پر حضور ٹیک لگا کر چل رہے تھے۔ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِّنَ الْيَهُودِ، حضور علیہ السلام کا گزر ہوا تو وہاں یہودیوں کی ایک جماعت موجود تھی جن کے قریب سے حضور گزرے، تو وہ یہودی جو تھے نا وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، ایک دوسرے کو کہ سلوہ عن الروح، کہ حضور علیہ السلام سے روح کے بارے میں سوال کرو، تو دوسرے پاس کہنے لگے نہ سوال کرو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایسا جواب دیں جو جواب تمہیں پسند نہ ہو، ہاں، تو اقربنا، لیکن جو بعض تھے سوال کرنے والے انہوں نے کہا نہیں ہم تو ضرور پوچھیں گے، تو ان میں یہودیوں میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم مر روح کیا ہے؟ تو فاساکا تھا، حضور تھوڑی دیر کو خاموشی اختیار فرمائی، تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور کی اس خاموشی سے میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ انہو یوحا الیہ، کہ انہوں نے سوال کیا ہے نا تو حضور کی طرف وحی آ رہی ہے، فقمت، تو میں بھی کھڑا رہا، فلما انجلا عنہ، جب وہ وحی کی کیفیت ختم ہوئی نا تو رسول اللہ علیہ السلام نے ان کے اس سوال کا جواب جو قرآن کی آیت نازل ہوئی نا فرمایا یسألونک عن الروح، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے، رب کا حکم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ایک قرات میں یوں ہے اور ایک قرات میں ہے ما اوتو، کہ ان کو نہیں دیا گیا مگر بہت کم دے، تو آمش کہتے ہیں کہ ہماری قراءت میں اسی طرح ما اوتو ہے، یعنی ایک قراءت میں ما اوتیتم ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری قراءت میں ما اوتو، ما اوتو العلم من العلم الا قلیلا۔ باب من ترک بعد الاختیار مخافت ان یکثر فهم بعض الناس فیقع فی اشد منه، یہ ہے کہ بعض کام پسند ہے، بعض کام پسند ہیں، لیکن ان کو جس کو وہ پسند ہیں وہ کرتا نہیں، یعنی نبی کریم علیہ السلام کو کئی کام بڑے پسند تھے لیکن آپ نے وہ کام کیے نہیں، اس لیے کہ لوگ ان کاموں کو سمجھ نہیں سکیں گے اور فتنہ میں نہ مبتلا ہو جائیں، ہاں، کہیں انکار نہ کرنے لگ جائیں، اس میں نا حضور علیہ السلام جو قریش مکہ نے کعبہ بنایا تھا نا، ان کے پاس اس وقت رقم تھوڑی تھی، تو انہوں نے کعبہ کا جتنی جگہ تھی نا اس پوری جگہ پر کمرہ نہیں بنایا، خانہ کعبہ تھوڑی جگہ پر بنایا، اور کچھ جگہ جو تھی خانہ کعبہ کی وہ چھوٹی چھوٹی دیوار، اس کو حتیم کہتے، وہ بنا دی، اور خانہ کعبہ کا ایک ہی دروازہ بنایا، اور وہ بھی اتنا اونچا کہ اندر جانے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی، تو پھر اس میں اب بھی اسی طرح تو نبی کریم علیہ السلام کو یہ بات پسند تھی کہ
کعبہ شریف کی جو جگہ عتیم کی طرف ہے نا، جی حضور چاہتے تھے کہ میں یہ خانہ کعبہ کا کمرہ گراؤں جی اور پوری جگہ پر کمرہ بناؤں۔ جی ایک تو وہ جگہ جو باہر ہے وہ بھی کعبہ کے کمرہ کے اندر آ جائے، جی دوسرا آپ چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ زمین کے ساتھ ہے، جی سیڑھی لگانے کی ضرورت نہ ہو، جی اور پھر یہ بھی چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کا ایک دروازہ نہ ہو بلکہ دو دروازے ہوں، دو جی کہ ایک دروازے سے لوگ اندر جائیں اور دوسرے دروازے سے باہر نکل جائیں۔ جی لیکن عائشہ صدیقہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہتا تو میں یہ ہوں کہ ایسے کروں، جی لیکن پھر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اگر میں خانہ کعبہ کو گراؤں تو یہ لوگ کہیں مجھ سے نفرت کر کے کفر میں نہ مبتلا ہو جی جائیں۔ جی تو حضور کو یہ بات پسند تھی لیکن کیا نہیں۔ اور یہ ایک کام تھا، اور بھی کئی کام ہیں جی جو رسول اللہ علیہ السلام کو پسند تھے جی لیکن کیے نہیں، جی اس لیے کہ اس میں کرنے میں کوئی، مثلا تراویح کی جماعت جو ہے نا حضور نے 3 رات کی ہے، جی جی اور پھر تیسری رات یا چوتھی رات حضور اپنے گھر میں تشریف فرما رہے، صحابہ سے مسجد بھری ہوئی تھی لیکن حضور نکلے نہیں، اور صبح حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا کہ مجھے پتہ تھا رات تم جمع ہو لیکن میں اس لیے نہیں نکلا کہ کہیں یہ میری امت پر تراویح فرض نہ ہو جائے، حالانکہ پسندیدہ کام تھی جی جی لیکن کیا نہیں کہ فرض نہ ہو جائے، امت پر مشقت زیادہ ہو جائے گی۔ جی ہاں، تو یہ باب ہے کہ اختیار کا معنی ہے پسند، جی کہ کئی کام پسند تو ہوتے ہیں لیکن بندہ اس پسندیدہ کام کو کرتا نہیں، چھوڑتا ہے اس ڈر کی وجہ سے کہ ان یقصر فہم بعض الناس، جی کہ بعض لوگوں کی سمجھ وہ کم ہے، جی وہ اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکیں گے، فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ، اور اس سے زیادہ سخت کسی مصیبت میں نہ گرفتار ہو جائیں جی یا اس سے زیادہ گناہ میں نہ وہ مبتلا ہو جائیں۔ کیونکہ اب خانہ کعبہ کو گرا کر نیا بنانا اور 2 دروازے، یہ تو حضور کو پسند تھا لیکن کر اس لیے نہیں رہے کہ کئی لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے وہ ان کی سمجھ اس بات تک نہ پہنچے جی تو وہ کفر میں نہ مبتلا ہو جائیں، تو ان کا کفر میں مبتلا ہونا وہ بڑی مصیبت تھی جی بجائے اس کے کہ خانہ کعبہ۔ اچھا، پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کو جب اقتدار ملا نا تو عائشہ صدیقہ نے چونکہ ان کو بتایا ہوا تھا کہ حضور کو یہ بات بڑی پسند تھی، پسند تھی جی تو انہوں نے خانہ کعبہ گرا کر اس طرح بنا دیا تھا کہ 2 دروازے بنائے اور زمین کے ساتھ ملائے اور پورا دن۔ لیکن پھر یہ جو عبد الملک بن مروان تھا، ہاں، اس نے جب حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا تو اس نے پھر خانہ کعبہ کو گرا کر پھر اسی طرح بنا دیا جس طرح پہلے قریش نے بنایا ہوا۔ تو جب اس کو بتایا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ بات پسند تھی جس طرح عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا، تو پھر اس نے علماء کو جمع کیا، کہا کہ وہ کام تو اچھا تھا اور مجھے علم نہیں تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر خانہ کعبہ کو گرا کر اسی طرح جیسے عبداللہ بن زبیر نے حضور کی پسند کے مطابق بنوایا تھا اسی طرح بنوا دوں۔ تو علماء نے کہا نہیں، کہ بار بار خانہ کعبہ کو گرانا اور بنانا یہ خانہ کعبہ کی بے ادبی ہے، اور اب اگر تو ایسا کرے گا تو عبداللہ بن زبیر نے اپنی مرضی کا بنوایا، پھر تو نے پھر اپنی مرضی کا بنوایا، اب پھر تو ایسے بنائے گا تو پھر جو بادشاہ ہے نا، ہر بادشاہ آ کر اپنی عمارت گرا کر نئی بنانا شروع کر دے گا، ہاں، تو یہ خانہ کعبہ پھر بادشاہوں کا کھلونا ہی نہ بن جائے، اب پھر اسی طرح ہے۔ لیکن اگر اس کے 2 دروازے ہوتے نا جی اور ہر وقت وہ سب کو اندر جانے کی سعادت نصیب ہوتی۔ جی
حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال لي ابن زبير كانت عائشة تسير إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث أحدهم قال ابن زبير بكفر نكست الكعبة فجعلت لها بابين بابا يدخل الناس بابا يخرجون منه ففعل ابن زبير. یہ ہے کہ اسود کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن زبیر نے مجھے فرمایا کہ کانت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ تسر الیک کثیرا، ام المومنین صدیقہ آپ سے بہت راز کی باتیں کرتی تھی. تو چونکہ عبداللہ بن زبیر عائشہ صدیقہ کے بانجا تھے تو خالہ اپنے بانجا سے راز کی باتیں کرتی تھی. فما حدثت کا فی الکعبہ، کعبہ کے بارے میں ام المومنین نے کیا بیان کیا تھا؟ تو قلت، تو میں نے کہا، عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ قالت لی، مجھے فرمایا تھا. اچھا یہ اسود کو حضرت عائشہ صدیقہ راز کی باتیں بتاتی تھی. تو عبداللہ بن زبیر نے اسود سے پوچھا کہ ام المومنین آپ سے بڑی باتیں راز کی کرتی تھی، تو بتا کعبہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو میں نے ان کو کہا کہ ام المومنین نے مجھے فرمایا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ اگر تیری قوم نئے کفر سے اسلام کی طرف نہ آئے ہوتے. اور ابن زبیر فرماتے ہیں کہ حدیث و عہدہم کا مطلب ہے بے کفر، یعنی کفر سے نئے اسلام کی طرف نہ آئے ہوتے. تو میرا ارادہ تھا لنقصت الکعبہ تھا کہ کعبہ کی عمارت کو ادھیڑوں اور فجعلت لها بابین، اس کے 2 دروازے بناؤں، اور کیونکہ یدخل الناس لوگ داخل ہوں، اور دوسرا باب ہو کہ یخرجون منہ، اس سے لوگ نکل جائیں. تو ففعلہ ابن زبیر، عبداللہ بن زبیر نے وہ حضور کی جو پسند والا عمل تھا نا وہ کیا. جی. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية لا يفهمون. وقال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون تحبون أن يقدم الله ورسوله. جس نے کچھ لوگوں کو علم والی بات بتائی اور دوسروں کو وہ علم والی بات نہ بتائی، کیونکہ جن کو نہیں نہ بتائی ان کے عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. ان کو وہ بات بتائی جاتی تو وہ تکذیب کرتے. من خص بالعلم قوما دون قوم، کہ جس شخص نے ایک قوم کو علمی بات بتائی اور خاص کیا اور دوسری قوم کو نہ بتائی، یہ بات ناپسند کرتے ہوئے کہ اللہ یفہمو، کہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکیں گے. اور حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ حدث الناس بما یعرفون، کہ لوگوں کو بیان کرو وہ حدیث جس کو وہ پہچانتے ہیں، یعنی جو ان کی سمجھ کے مطابق ہو. اگر ان کی سمجھ سے بالا کوئی ان کو بات بتاؤ گے تو کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ حدثنا به عبيد الله بن موسى معروف عن ابي طفيل عن علي رضي الله عنه. حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من احد يشهد لا اله الا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه لا حرم الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشرون؟ قال إذا يتكلوا أو أخبر بها معاذ عند موته تأثما. حدثنا محمد مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يعاذ من لقي الله ولا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال ألا أبشر به الناس؟ قال لا إني أخاف أن يتكلوا. یہ حدیث ہے
کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، یہ حضرت انس جو ہے نا یہ 10 سال کے بچے تھے جی جب ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ، انس کے باپ مالک وہ فوت ہو گیا تھا، تو انس کی والدہ ام سلیم سے حضرت ابو طلحہ نے نکاح کر دیا تھا، یعنی ابو طلحہ انس کے باپ نہیں تھے، ستیلے باپ تھے۔ جی تو پھر جب رسول اللہ علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے نا، تو حضرت ام سلیم نے اور ابو طلحہ نے ارادہ کیا کہ حضور علیہ السلام کے پاس کوئی خدمت گار نہیں ہے، تو ہم اپنے اس بیٹے کو حضور کی بارگاہ میں حضور کی خدمت کرتا رہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کے پاس لائے، حضور علیہ السلام نے ان کو قبول کیا۔ 10 سال کی عمر تھی اور 10 سال ہی حضور مدینہ طیبہ میں تشریف فرما رہے، پھر وصال شریف ہو گیا۔ تو جب حضور علیہ السلام کا وصال شریف ہوا تو انس 20 سال کے تھے اور خدمت ساری تھی یعنی کرتے رہے۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک سواری پر سوار ہیں اور حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے اپنے پیچھے سوار کیا ہوا ہے سواری پر علی الرحل۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ بن جبل یا معاذ ابن جبل، تو معاذ کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ و سعدہ، حضور میں حاضر ہوں۔ اور حضور علیہ السلام نے جب انہوں نے لبیک کہا نا تو حضور نے پھر کچھ فرمایا نہیں، دوبارہ پھر فرمایا اے معاذ بن جبل، تو انہوں نے پھر لبیک و سعدہ عرض کیا، تو حضور نے پھر کچھ نہیں فرمایا بلکہ تیسری بار پھر اے معاذ بن جبل۔ یہ بار بار جو حضور پکار رہے تھے نا، یہ ان کی توجہ پوری طرح مبذول کرنے کے لیے۔ جب تیسری بار انہوں نے لبیک و سعدیک عرض کیا نا تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ، کہ جس نے کلمہ شریف سچے دل سے پڑھا، منافقت سے نہیں، سچے دل سے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یا تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میں یہ لوگوں کو بتا نہ دوں، افلا اخبر بہ الناس، کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی، بتا نہ دوں لوگوں کو، فیستبشرون، لوگ خوش ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں بتا نہیں، کیونکہ پھر وہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے، پھر نماز روزہ وغیرہ چھوڑ دیں گے۔ اذن یتکلوا، تو حضور نے انس کو تو بتایا، تو انس کہتے ہیں اوروں کو بتاؤں، فرمایا نہیں اوروں کو نہ بتاؤ، ٹھیک ہے نا، تو ہے خصّ قوما دون قوم، اذن یتکلوا۔ اچھا پھر حضرت انس نے نہیں بتایا، لیکن انس کی نہ حضرت معاذ بن جبل نے، حضور نے معاذ بن جبل کو بتایا تھا نا، تو دوسروں کو نہیں بتایا۔ جب حضرت معاذ بن جبل کی وفات قریب تھی نا تو پھر انہوں نے بتا دیا، کیونکہ یہ علمی بات ہے اور چھپانا علم کو وہ قرآن کی آیتوں سے ہے۔ تو شیعوں سے پوچھو کہ ایک آیت کو چھپانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اور تم محبت علی کے دعوے دار بھی ہو اور سارا قرآن بھی ان سے چھپوا دیا، سارا قرآن علی المرتضیٰ نے چھپا دیا، تو شیعوں نے کتنا بڑا گناہ علی المرتضیٰ کی طرف منسوب، اور اتنا بڑا گناہ ان کے ذمہ لگا کر محب پھر وہ ہیں، محب پھر شیعہ ہیں،
हाँ, हम अली मुर्तज़ा के गुस्ताख, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तो अली मुर्तज़ा के गुस्ताखों पे लानत करते हैं। हम तो पैगंबर पाक के गुलाम हैं जी हैं? जो उनकी तरफ गुनाह मंसूब करते हैं नामुराद, जी मुहिब होने के भी दावेदार। एक शाह साहब थे ना, फिर कोट अद्दू के गामद शाह साहब, जी वो शायर भी थे और ख़तीब भी बड़े शानदार थे। तो वो रत्ता है हमारे दादका गांव है, वहाँ उनको बुलाया जाता था तकरीर के लिए। तो वो अपनी उन्होंने ना नज़म बनाई थी, तो वो बड़ी शानदार थी कि उसका मफ़हूम ये था कि अगे अगे अली मुर्तज़ा होंगे ते पिछू पिछू भंग वाले शिये होंगे क़यामत वाले दिन, ते अल्लाह फरमाएगा वाह अली कितने सोहने लोग ले आंदे नहीं। वो बड़े शानदार उनका ना कलाम था। मज़ाहिर भी थे, हैं? मज़ाहिर भी थे गामा से। हाँ हाँ सराइकी। हाँ हाँ सुरैकी ना, हाँ शिया ते बड़ी हो। जी जी बसते जी। हाँ जी, अगे अगे अली मुर्तज़ा होंगे क्या, क्योंकि है ना नदउ कुल्ला उनासिन बिइमाम है। तो अगर तो अली मुर्तज़ा आगे हों, पीछे दाता साहब हों, गौसे पाक हों, यानी मुत्तकी परहेज़गार हों, फिर तो बात बनी ना। और अगर आगे अली मुर्तज़ा हो और पीछे भंग वाले मलंग हो, हैं? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे वाह अली केडे सोहने लोग ले आंदे नहीं हैं। बंगी ते चरसी, बंगी चरसी अल्लाह भंग पी के या अली या अली। हैं? अली मुर्तज़ा के ग़ुलाम तो वो सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो उनका नाम ले तो सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु करम अल्लाह ताला वजहु करीम। ये ना हजरत ना कोई और, अली अली अली। ऐसे तो अपने छोटे बच्चे का नाम ऐसे लिया जाता है या किसी आम आदमी का नाम, जो अपने आका होते हैं उनका नाम तो ऐसे नहीं लिया जाता। जी 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 हाँ, तो हाँ फरमाया इल्ला हर्रमहुल्लाहु अलन नार, अल्लाह ताला उसको आग पर हराम कर देता है। तो हम इज़न यत्तकिलो व अखबरा बिहा मुआज़ुन, हज़रत मुआज़ बिन जबल ने अब ये हदीस लोगों को बताई इंदा मौत ही, अपनी वफ़ात के करीब, तअस्सुमन गुनाह से बचने के लिए। जी जी तअस्सुमन गुनाह से बचने के लिए। यानी कितमाने इल्म के गुनाह से बचने के लिए। जी जी ये हमारे लोग भी ना ज़्यादा ये शफाअत की हदीसें और बयान कर कर के ना, तो हमारे सुन्नी लोग अक्सर जो बेनमाज है ना, ये उसकी कुछ ये भी जी जी कि हम उनको हर वक्त जन्नत की खुशखबरियाँ देते रहते हैं। तो कुछ ये बताना चाहिए कि अमल की अहमियत क्या है। लेकिन नजदियों ने जिस तरह सिर्फ अमल बताते हैं, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत या हुज़ूर की ताज़ीम इससे रोकते हैं, बल्कि वो तो गैरुल्लाह की ताज़ीम शिरक है, यानी हुज़ूर की ताज़ीम को शिरक कह के वो रोकते हैं। तो ऐसे बेअदब लोग जो हैं उनकी तो नमाज़ें भी बेकार हैं, उनकी तो अमल भी बेकार है। और सुन्नी अगर सिर्फ अदब तो करते रहें लेकिन अमल ना करें, तो दर्जात की बुलंदी तो अमलों से है। जी
حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال لا أشرك به الناس قال لا إني أخاف أن يتقي. یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا مطلب ہے مرنا. کیونکہ جب بندہ مرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں لوٹتا ہے. تو شرک نہیں کیا ہوا تو داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوا. تو حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کو بتا نہ دوں، خوشخبری سنا نہ دوں؟ فرمایا نہ سنا. انی اخاف ان یتکلوا، کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ پھر وہ اسی پر بھروسہ کریں اور عبادات چھوڑ دیں گے. باب الحياء في العلم. وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتملت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها فقالت يا رسول الله تحتمل المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهما ولدها. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم. حدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر بادية ووقع في نفسي انها نخلة. قال عبد الله فاستحييت. قالوا يا رسول الله اخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت ابي بما وقع في نفسي فقال لا ان تكون قلتها احب الي من ان يكون لي كذا. الحیاء فی العلم، کہ علم میں حیا. جو مسائل ہیں نا علمی تو ان میں شرمانا نہیں چاہیے، یعنی علم حاصل کرنا چاہیے. تو مجاہد فرماتے ہیں لا یتعلم العلم مستحین، کہ حیا کرنے والا، شرمانے والا وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. ہاں، شرماتا رہے گا تو علم حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ پوچھے گا تو. اور حیا کرنے والا بھی علم حاصل نہیں کر سکتا. ولا مستکبر، ہاں، جو تکبر والا ہے وہ بھی علم حاصل نہیں کر سکتا. میں اتنا بڑا ہوں، میں کیوں پوچھوں؟ ہاں، لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ایک متکبر تو ایک بہت شرمیلا. سوال نہیں کریں گے تو علم کیسے آئے گا؟ قالت عائشہ، تو ام المومنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا کیا ہی اچھی ہیں انصار کی عورتیں. انصار کی عورتیں کیا ہی اچھی عورتیں ہیں کہ وہ شرماتی نہیں ہیں، اور شرم کی وجہ سے ان کو دین کے مسائل سمجھنے میں شرم ان کو حائل نہیں ہوتا. یعنی ہے نا کہ شرم کی وجہ سے مسئلے نہ پوچھیں. ہاں، وہ شرم نہیں کرتی اور دینی مسائل پوچھ لیتی، دین کا علم حاصل کر لیتی. یتفقہن فی الدین. اس میں یہ ہے حضرت زینب بنت ام سلمہ. حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، اور زینب ان کی پہلے خامن سے جو بیٹی تھی نا، وہ اپنی والدہ ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں. لیکن یہ زینب اور ہے. ایک زینب حضور کی اپنی شہزادی ہے. یہ نامراد جو شیعہ ہیں نا، یہ حضور کی تینوں شہزادیوں کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے خاندوں سے تھی. نہیں، حضور کی اپنی شہزادیاں، وہ سیدہ زینب سب سے بڑی تھی، ہاں، جن کا نکاح ابو العاص سے ہوا. اور حضرت رقیہ اور ام کلثوم، پہلے حضرت رقیہ کا نکاح عثمان غنی سے ہوا رضی اللہ عنہ، پھر ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح، اور چوتھی شہزادی سیدہ خاتون جنت ہے. اور یہ زینب
ام سلمہ کی پہلے خامن سے، وہ ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم یہ حضرت انس کی والدہ ہے۔ کیا کیا کہتے ہیں؟ ہاں چائے، اچھا نہیں چائے لے لیتے ہیں۔ اچھا، ام سلیم آئیں رسول اللہ علیہ السلام کے پاس اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ اللہ تعالی حق بیان فرمانے سے نہیں شرماتا۔ ہاں جی، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ اِذَا احْتَلَمَتْ، عورت کو اگر احتلام ہو تو کیا اس پر غسل فرض ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اِذَا رَأَتِ الْمَاءَ، کہ جب احتلام ہو اور منی بھی خارج ہو تو غسل ہوگا۔ غسل ہوگا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو تھی نا، انہوں نے شرم سے منہ چھپا لیا، آگے کپڑا دے لیا، تعنی وجہ، یعنی شرم آئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن خواتین کو حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہونے کا شرف عطا ہونے والا تھا، ان کو پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے بچایا ہوا۔ ان کا کپڑا آگے دینا یہ ہے، یعنی وہ سمجھتی تھی کہ عورتوں کو تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کو نہیں نہ ہوا ایسا معاملہ۔ یہ ہے حضور کی ازواج مطہرات کی پاکیزگی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ حضور کی زوجہ محترمہ بننے سے پہلے بھی وہ اس سے پاک تھی۔ تو آگے ایسے کپڑا دیا، وقالت، اور کہنے لگی یا رسول اللہ علیہ السلام آوا تحتلم المرأۃ، کیا عورت کو بھی احتلام ہو سکتا ہے؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ عورت کو تو احتلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہو سکتا ہے، تاربت یمینوں کے، یمین دائیں ہاتھ کو، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو۔ یہ ویسے پیار کے لیے بھی ایسے ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ اس سے مراد دعائے ضرر نہیں ہے۔ ہاں، کئی بار بچیوں کو پیار سے کہتے ہیں مر جائیں، پیار سے ہی کہتے ہیں۔ ہاں، تو فَبِمَا يَشْبَهُهَا وَلَدُهَا، فرمایا اگر عورت کو انزال نہ ہو، عورت کا پانی نہ ہو، تو پھر اولاد اپنی ماں کی ہم شکل کیسے ہوتی ہے، یا اپنے ماموں کی ہم شکل کیسے ہوتی ہے نا؟ بعض بچے داد کے ہم شکل ہوتے ہیں اور بعض نان کے ہم شکل ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ پانی تو دونوں طرف سے ہے، ہاں پانی دونوں طرف سے ہے، تو کئی بار نان کی شکل والا ہوتا ہے، کئی بار داد کی شکل والا ہوتا ہے۔ تو فرمایا فابیما یشبہھا ولدھا، تو عورت کے مشابہ اس کا بیٹا یا بیٹی کیسے ہو جاتے ہیں۔ جی، تو اس سے ہے کہ حضرت ام سلیم نے شرم نہیں کیا بلکہ پوچھ لیا کہ عورت کو اگر ایسے ہو تو کیا اس پر غسل ہے؟ اس طرح تعریف کرتی تھیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ انصار کی عورتیں مسئلہ پوچھ لیتی تھیں اور شرم کی وجہ سے، شرم مسئلہ پوچھنے سے آڑ نہیں ہوتا۔ اگلی حدیث میں ہے کہ یہ پیچھے گزر چکی ہے کہ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ درختوں میں ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلم کی مثال ہے، حدثونی ما ہی۔ تو لوگ جو تھے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ وہ فی شجر البادیہ ووقع فی نفسی، میرے دل میں فوراً آ گیا کہ وہ نخلہ ہے۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حیا کیا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام آپ ہمیں بتائیں وہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ نخلہ ہے، یہ کھجور کا درخت۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اب وہ چیز آ گئی جو پیچھے نہیں تھی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے بتایا نا کہ وہ کھجور کا درخت ہے،
تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت فاروق اعظم کو کہا کہ جی مجھے تو پتہ چل گیا تھا وہ کھجور ہے، لیکن میں اس لیے نہیں بولا کہ میں چھوٹی عمر والا تھا، شرم کیا۔ تو اب فاروق اعظم فرمانے لگے لَأَن تَكُونَ قُلْتَهَا، کہ اگر تو کہہ دیتا نا، بتا دیتا تو میرے لیے زیادہ محبوب ہوتا من ان یکون علی قضا و قضا، نیچے بین سور لگا اتنے اونٹ مل جانے سے بھی مجھے زیادہ خوشی ہوتی، کیونکہ جس کا بیٹا ذہین ہو باپ کتنا خوش ہوتا۔ باب من استحيا فأمر غيره بالسواد. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاحا فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. اس باب میں ہے ایک آدمی اگر خود مسئلہ پوچھنے سے کسی وجہ سے شرماتا ہے، یہ نہیں کہ آپ وہ مسئلہ پوچھے ہی نہیں، چلو کسی اور کو کہہ دے کہ یہ مسئلہ پوچھ، وہ پوچھ کر بتا دے گا، اس طرح بھی تو سمجھ آ جائے گی۔ ایک ہے کہ جب میاں بیوی مل کے بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، تو مزی جو ذکر میں تھوڑا سا پانی آ جاتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں۔ اس مزی کے آنے سے آدمی پر غسل فرض نہیں ہوتا، صرف یہ ہے کہ استنجا کر کے وضو کر لے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کی شہزادی ان کے گھر ہیں، تو وہ یہ مسئلہ حضور سے پوچھنے سے شرماتے تھے کہ آپ سے کیسے پوچھیں، تو انہوں نے کہا مقداد کو، حضرت مقداد کو کہا کہ یار یہ بات حضور سے پوچھو نا، میں نہیں پوچھ سکتا۔ تو مقداد نے پوچھا تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا مقداد کو کہ مزی آنے سے غسل نہیں فرض ہوتا، بلکہ مزی آنے سے صرف وضو نیا کرنا پڑتا۔ وضو نیا کرنا، اچھا وضو نیا تو کرنا پڑتا ہے، استنجا کا تو حضور نے نام نہیں لیا، ٹھیک ہے نا؟ کیوں نہیں نام لیا؟ کیونکہ یہ واضح بات ہے، کیونکہ جہاں کچھ لگا ہے وہ جگہ دھوئی جائے گی تو پھر وضو کیا جائے گا نا۔ ہاں، تو فرمایا کہ اس میں وضو ہے یعنی غسل نہیں ہے، تو اب وضو کا ذکر کیا ہے، استنجا کا ذکر ہی نہیں کیا، لیکن استنجا تو پہلے ہے۔ باب یہ ہے کہ من استحیا فامر غیرہ بسوال، محمد بن حنفیہ، یہ محمد بن حنفیہ علی المرتضیٰ کے شہزادے ہیں، اور یہ حضرت خاتون جنت کے بیٹے نہیں ہیں، علی المرتضیٰ کے اور بیوی سے۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ کنت رجلا مزاح، زیادہ مزی آتی تھی، میں نے مقداد کو کہا کہ نبی کریم علیہ السلام سے سوال کریں، تو مقداد نے حضور سے پوچھا، تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مزی آنے میں وضو ہے، نیا کرنا پڑے گا، غسل اس پانی سے ہے جو شہوت کے ساتھ ٹپک کے نکلتا ہے۔ باب ذکر العلم والفتیا فی مسجد. مسجد میں علمی گفتگو کرنا، تعلیم و تعلم یا مسئلہ پوچھنا بتانا مسجد میں جائز ہے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نحل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل أهل المدينة من ذي الحليفة ويحل أهل الشام من الجحفة ويحل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحل أهل اليمن من الجلم. وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
یہ باب ہے مسجد میں علم کی بات کرنا، فتویٰ کی بات کرنا۔ ہاں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام من این تأمرنا، آپ ہمیں کہاں سے حکم دیتے ہیں ان نحل، کہ ہم احرام باندھیں، ہم کہاں سے احرام باندھیں؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینے والے احرام باندھیں ذوالحلیفہ سے۔ یہ ذوالحلیفہ مدینہ طیبہ کے قریب جگہ ہے۔ اب تو وہاں بڑا سارا شہر بن چکا ہے اور مسجد بہت بڑی وہاں بن گئی ہے، اور اس میں غسل خانے اور وضو کی جگہ بہت ہیں، کیونکہ وہاں سے جو حاجی آتے ہیں نا مدینہ منورہ سے، تو وہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھتے ہیں۔ اور شام والے جو لوگ ہیں، جو شام کی طرف سے آتے ہیں، ان کا میقات وہ جحفہ ہے، اور نجد کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں ان کا قرن ہے۔ اور ابن عمر فرماتے ہیں کہ یزعمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اب یہ خود انہوں نے حضور سے نہیں نہ سنا تھا، تو فرمایا کہ ساتھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن والے وہ یلملم سے احرام باندھیں۔ وکان ابن عمر یقول، اور عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ لم افقا واضی من رسول اللہ، کہ یہ اہل یمن کا جو میقات ہے یہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے نہیں سنا، ہاں میرے ساتھی جنہوں نے سنا تھا وہ بتاتے ہیں۔ باب من اجاب السائل باكثر مما ساله. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحويل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا ساله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا سرابيل ولا بلوس ولا ثوبا مسه المرس والزعفران، قال لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين۔ ہاں جی، سائل کا سوال تھوڑا ہے اور جواب دینے والا وسیع جواب دیتا ہے، یعنی سائل کے سوال سے بھی زیادہ جواب میں وضاحت کر دیتا، یہ جائز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضور محرم کون سا لباس پہنے، کون سا لباس پہنے؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قمیص نہ پہنے، امامہ نہ سر پہ رکھے، سلوار نہ پہنے، برنس نہ پہنے۔ برنس یہ کرتے کے ساتھ جو ٹوپی، اور نہ وہ کپڑا پہنے جس کو ورس، یہ گھاس ہے ایک خوشبودار، اور زعفران یہ بھی خوشبودار ہے، جس پر وہ لگا ہو۔ فَإِن لَّمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، اگر جوتے نہ ہوں تو موضوع کو اوپر سے کاٹ کر ان کو پہن لے، یعنی جوتا بنا کر، حتیٰ یکونا تحت الکعبین، حتیٰ کہ وہ کعبین سے نیچے ہوں۔ یہاں کعبین سے مراد یہ ابری ہوئی ہڈی ہے پاؤں کی، یعنی ٹخنے مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں جوتا ہوتا ہے نا، اور یہ پنجابی میں جس جگہ کو بب کہتے ہیں، پاؤں کا جو اونچی ہڈی ہے، اس سے پیچھے پیچھے تک جوتا ہوتا ہے۔ یہاں کعبین سے مراد ٹخنے نہیں، ابری ہوئی ہڈی ہے۔